बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं CNN न्यूज़ और मैं हूं आपका होस्ट मोइन अहमद। CNN न्यूज़ के हफ्तावार बुलेटिन में खुशामदीद। सबसे पहले हेडलाइंस। पाकिस्तान मुस्लिम एसोसिएशन का सैलाब ज़दगान के लिए फंड रेजिंग तकरीब का इनेकाद। बरतानिया भर से मुखय्यर हजरात ने दिल खोलकर फंड रेजिंग में हिस्सा डाला। तकरीब में फंड रेजिंग के लिए पाकिस्तानी खिलाड़ियों के बल्ले भी ऑक्शन किए गए। लेस्टर में मजहबी जनूनियत की लहर, पुरअमन शहर की रौनकें मान पड़ गईं, शहरी खौफजदा। मुस्लिम तंजीमों की जानिब से मनफी सरगर्मियों की रोकथाम के लिए वर्कशॉप्स का एहतमाम। सोशल मीडिया पर गुमराहकुन मालूमात की भरमार, हिंदुत्व का प्रचार सरेआम हो गया। पाकिस्तान की आबादी में गुज़श्ता मरदम शुमारी की निस्बत नुमाया इजाफा। पाक सरजमीन की आबादी 22 करोड़ से तजावुज कर गई। रिपोर्ट में कहा गया कि पाकिस्तान की आबादी दुनिया की कुल आबादी का 3% है। बरतानिया में अवाम को अपने मुस्तकबिल की फिक्र सताने लगी। मसरूफियात और माली परेशानियां अफराद में नफ्सियाती अमराज का बाइस बन रही हैं। मेंटल हेल्थ फाउंडेशन की रिपोर्ट। बढ़ती हुई कीमतें अवाम में जहनी तनाव और डिप्रेशन में इजाफे की वजह करार। पसंद की शादी करने वालों में तलाक के रुझान में खतरनाक हद तक इजाफा। गुज़श्ता 5 सालों में अलहदगी से मुतालिक 1,44,000 केसेस दायर। तलाक की मुमकिन वजूहात में अदम बर्दाश्त और अनापरस्ती काबिल जिक्र करार। रूमी एसोसिएशन के ज़ेर एहतमाम नात और महफिल मुशायरा का इनेकाद। मकामी शोरा और नात खां हजरात की भरपूर शिरकत। शुरका खूब महसूस हुए। पाकिस्तान के मारूफ नात खां एजाज चकरगढ़ी ने मनकबत अली अलैहिस्सलाम पढ़कर समा बांध दिया। बरतानिया के नौमुंतखब वज़ीर आज़म ऋषि सुनाक यूक्रेन पहुंच गए। रूस के खिलाफ जारी जंग में यूक्रेन की मुकम्मल हिमायत का ऐलान। बरतानिया ने यूक्रेन को तमाम तर फौजी इमदाद की फराहमी का यकीन दिलाया। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान कहते हैं 26 नवंबर को सबको सरप्राइज मिलेगा। ये जिसको मर्जी आर्मी चीफ लगाएं, मुझे कोई मसला नहीं। ये लोग दोनों तरफ से फंस चुके हैं। इमरान खान ने कहा कि मेरा एक ही मुतालबा है, इलेक्शन की तारीख दें, उसके बाद सारी बातचीत होगी। जी हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे छोटे से कमर्शियल ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। Help us raise awareness about renal health. Support Global Kidney Foundation and improve the lives of kidney patients. Give hope, give life. We are Global Kidney Foundation. Pak Makkah Meat Limited, UK's best quality meat, approved from HMC. Enjoy safe and healthy halal meat at fair value. The name of trust and reliability in UK and across Europe. Pak Makkah Meat is following all the healthcare SOPs. 162 to 194 Bishop Road, Birmingham, B5 7EJ. Contact 0121 622 1497. Mohammadi Store presents homemade marinated fine quality fish, chicken and lamb meat. All the poultry items are at fair value. Now be at ease and get prepared food from Mohammadi Store. Contact 0121 7723 120. अल क़य्यूम फाउंडेशन इंटरनेशनल आलमी वबा की वजह से गरीब और नादार लोगों की खिदमत में पेश है। आप भी इस कार्य खैर में शामिल होकर मुश्किल वक्त में इंसानियत की खिदमत में हमारा साथ देकर कुर्बत इलाही हासिल कर सकते हैं। प्लीज डोनेट जेनरसली फॉर दिस ग्रेट कॉज। जी हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं और सबसे पहले आपको बताएं कि बरतानवी नौमुंतखब वज़ीर आज़म ऋषि सुनाक यूक्रेनी अवाम की हिमायत के लिए यूक्रेन पहुंच गए, जहां उन्होंने सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की से मुलाकात के दौरान बरतानिया की जानिब से रूस के खिलाफ जंग में यूक्रेन की मुकम्मल हिमायत का ऐलान किया। तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में।
برطانیہ کے نو منتخب وزیر اعظم رشی سناک نے یوکرین میں ولادیمیر زیلنسکی سے ملاقات کی اور روس کے خلاف جنگ میں یوکرین کی مکمل حمایت جاری رکھنے کے عزم کا اظہار کیا۔ دونوں رہنماؤں نے روس کی جارحیت، جنگ کی صورتحال اور قیام امن کے ممکنہ آپشنز پر تبادلہ خیال کیا اور برطانیہ نے یوکرین کی تمام فوجی امداد کی فراہمی کا یقین دلایا۔ دوسری جانب برطانوی میڈیا میں پیش کیا جا رہا ہے کہ برطانوی وزیر اعظم نے اپنے دورے کو یوکرین کی عوام کی حمایت اور فوجیوں کی حوصلہ افزائی کے لیے کیا۔ برطانیہ کے وزیر خارجہ جیمز کلیورلی نے بحرین کے دارالحکومت منامہ میں پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ عالمی امن کے خطرے کا ذمہ دار روس کو قرار دیتے ہوئے صدر پیوٹن کی پالیسیوں پر کڑی تنقید کی۔ واضح رہے کہ برطانیہ نے اول دن سے ہی روس جنگ میں یوکرین کی حمایت کی ہے اور ہر طرح کی فوجی امداد بھی فراہم کی ہے۔ اور یہاں آپ کو بتائیں کہ برطانیہ میں خوراک، ٹرانسپورٹ اور توانائی کی قیمتوں میں اضافے کے بعد عوام شدید پریشانی کا شکار ہیں۔ عام عوام کے لیے اپنے گھر کا بجٹ تیار کرنا بھی مشکل ہو گیا ہے۔ لوگوں کا اس بارے میں کیا کہنا ہے، آئیے دیکھتے ہیں۔ برطانیہ میں اشیاء خوردونوش کی قیمتیں آسمان کو چھونے لگی ہیں۔ افراط زر 41 سال کی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا ہے۔ بڑھتی ہوئی مہنگائی کی وجہ سے لوگوں کے لیے گھریلو بجٹ تیار کرنا مشکل ہو گیا ہے۔ خوراک، ٹرانسپورٹ اور توانائی کی قیمتوں میں بے پناہ اضافے نے عام شہریوں اور کاروباروں کو نچوڑ کر رکھ دیا ہے۔ حکومت کے انرجی پرائس گارنٹی پروگرام کے متعارف ہونے کے باوجود دفتر برائے قومی شماریات کے مطابق مہنگائی میں سب سے زیادہ اضافہ بجلی، گیس اور دیگر ایندھنوں کی قیمتوں سے آیا ہے۔ برطانوی حکومت کی جانب سے توانائی کی قیمتوں کی ضمانت ختم ہونے کے بعد بلوں میں فی الحال 5 ماہ کے عرصے میں تیزی سے اضافہ ہونے والا ہے۔ تاہم حکومت کی جانب سے گھرانوں کی توانائی کے اخراجات کے حوالے سے مدد کا منصوبہ تیار کیا جا رہا ہے۔ برطانیہ میں بھرتی کرنے والے سب سے بڑے گروپ مین پاور گروپ کے مطابق تنخواہ اور قیمتوں کے فرق کے سبب خاندانوں پر دباؤ بڑھ رہا ہے۔ ستمبر میں ختم ہونے والی سہ ماہی میں بے روزگاری کی شرح بڑھ کر ایک اہم خبر سے آپ کو آگاہ کرے کہ برطانیہ کے مینٹل ہیلتھ فاؤنڈیشن کی جانب سے سروے میں انکشاف ہوا ہے کہ بڑھتے ہوئے مصارف زندگی اور مالی پریشانیوں کے باعث عوام شدید پریشانی، ڈپریشن اور نا امیدی کے احساسات کا سامنا کر رہی ہے۔ لوگ اس بارے میں پریشان ہیں کہ وہ اپنے آئندہ بجلی کے بلز کیسے ادا کریں گے اور آئندہ چند ماہ میں وہ اپنے خاندان کے لیے معیاری خوراک افورڈ کر سکیں گے یا نہیں۔ اس بارے میں تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ مینٹل ہیلتھ فاؤنڈیشن کے سروے میں انکشاف ہوا ہے کہ بڑھتے ہوئے مصارف زندگی اور مالی پریشانیوں کی وجہ سے بہت سے افراد سٹریس، انگزائٹی اور نا امیدی کے احساسات کے تجربے کا سامنا کر رہے ہیں۔ یہ سروے مینٹل ہیلتھ فاؤنڈیشن اسکاٹ لینڈ نے 1000 بالغوں سے کیا، جس میں 33% نے کہا کہ وہ انگزائٹی کے تجربے سے گزر رہے ہیں، جبکہ 40% افراد نے کہا کہ وہ سٹریس میں مبتلا ہیں۔ سروے کے نتائج کے مطابق بہت سے افراد افراط زر اور بڑھتے ہوئے مصارف زندگی کی وجہ سے پریشان ہیں۔ 65% جواب دہندگان اس حوالے سے شدید تشویش پائی جاتی ہے کہ وہ بلز کی ادائیگی کیسے کریں گے، جبکہ 52% افراد اس بارے میں پریشان ہیں کہ آیا اگلے چند ماہ کے دوران وہ خوراک کو افورڈ کرنے کے قابل ہوں گے یا نہیں۔ چیریٹی نے برطانوی حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ مصارف زندگی کرائسس اور پبلک سروسز میں ممکنہ کٹوتیوں دونوں کے منفی اثرات سے انتہائی رسک والے افراد کی پروٹیکشن یقینی بنائے۔ اس میں بینیفٹس کا تحفظ بھی شامل ہے تاکہ وہ افراط زر کے ساتھ بڑھیں اور ڈیبٹ سروسز، فوڈ بینکس اور کمیونٹی آرگنائزیشن کی صلاحیت میں بھی اضافہ ہو۔ چیریٹی مینٹل ہیلتھ فاؤنڈیشن اسکاٹ لینڈ نے ایسے اقدامات کے بغیر مینٹل ہیلتھ مسائل میں نمایاں اضافے کے بارے میں متنبع کیا ہے۔ مینٹل ہیلتھ فاؤنڈیشن کے ڈپارٹمنٹ ایویڈنس اینڈ امپیکٹ کے سربراہ نے کہا کہ پبلک سروسز میں کٹوتیوں اور بینیفٹس میں کٹوتیوں نے بلا شبہ لوگوں کی مینٹل ہیلتھ اور تندرستی پر منفی اثرات مرتب کیے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ لوگ اپنے گھروں کو گرم رکھنے اور اپنی فیملیز کے لیے کافی صحت بخش خوراک کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے مشکلات کا سامنا کرتے ہیں اور یقینی طور پر اس کے اثرات ان کی دماغی صحت پر پڑتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ سٹریس، انگزائٹی اور نا امیدی کے احساس سے مینٹل ہیلتھ ایشوز میں نمایاں اضافہ ہونے کی توقع کی جا سکتی ہے، جبکہ مالی دباؤ کے منفی اثرات بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ ڈیوالٹ گورنمنٹ سے درخواست کرتے ہیں کہ بڑھتے ہوئے مصارف زندگی کرائسس سے نمٹنے کے لیے کی جانے والے تمام فیصلوں کے مینٹل ہیلتھ پر پڑنے والے اثرات پر غور کریں اور ان کا تجزیہ کریں۔ اور یہاں آپ کو بتائیں کہ برطانیہ میں پسند کی شادی کرنے والوں میں طلاق کے رجحان میں خطرناک حد تک اضافہ ہوا ہے۔ فیملی اینڈ گارڈین کورٹس میں گزشتہ 5 برسوں میں علیحدگی سے متعلق 1,44,000 کیسز دائر ہوئے۔ فیملی اور گارڈین کورٹس میں گزشتہ 5 برسوں میں پسند کی شادی، خلا، خرچہ اور بچوں کی حوالگی سے متعلق 1,44,000 سے زائد کیس دائر ہوئے، جن میں سے تقریباً 40% کے فیصلے ہوئے، جبکہ 60% تاحال زیر سماعت ہیں۔ پسند کی شادی کرنے والی لڑکیوں میں خلا لینے اور لڑکوں میں طلاق دینے کے رجحان میں خوفناک حد تک اضافے کو وکلا اور نفسیاتی ماہرین بے جوڑ رشتے، خودسری، انا پرستی، معاشرتی ناہمواری، عدم برداشت قرار دے رہے ہیں۔ فیملی اور گارڈین کورٹس میں کیسوں کی شرح
شرح میں دن بدن اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ ایک تحقیقاتی رپورٹ کے مطابق فیملی کورٹ سے زیادہ تر طلاقیں پسند کی شادی کرنے والی ایسی لڑکیوں نے حاصل کی جن کی شادی کو ایک برس بھی نہیں گزرا تھا۔ بلیٹن میں ایک اور خبر شامل کرتے ہیں اور آپ کو بتائیں کہ برطانیہ کے شہر لیسٹر میں پرتشدد واقعات، فیک نیوز، سوشل میڈیا کا منفی پروپیگنڈا اور ہندوتوا کی گمراہ کن سرگرمیوں کے پیش نظر مسلم تنظیموں کی جانب سے برطانیہ بھر میں نوجوانوں کو ان سرگرمیوں کو کاؤنٹر کرنے کے لیے تربیتی ورکشاپس کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ اسی قسم کی ایک ورکشاپ کا انعقاد برمنگھم میں ہوا، جس کا حوالہ بتائیں گی حدیقہ شاہین۔ برطانیہ کے شہر لیسٹر میں حالیہ پرتشدد واقعات نے جہاں صدمے اور غم و غصے کو جنم دیا ہے تو وہیں درجنوں گرفتاریاں بھی عمل میں آئی، مگر اس تشدد کو ہوا دینے میں انٹرنیٹ پر شائع کی گئی گمراہ کن معلومات کا بھی کردار تھا۔ ہم گزشتہ ہفتے سے لیسٹر کے متعلق کچھ جھوٹے دعووں کو پرکھنے کی کوشش کر رہے تھے اور ہم نے یہ دیکھنے کی کوشش کی کہ یہ بد امنی سے پہلے اور اس کے بعد کس قدر وسیع پیمانے پر پھیلے۔ لوگوں کی جانب سے سوشل میڈیا کا تباہ کن استعمال کرنے کی ایک سوچی سمجھی کوشش دیکھنے میں آئی۔ اس بد امنی کے الزام میں سزا پانے والوں میں سے کم از کم ایک شخص نے سوشل میڈیا سے متاثر ہونے کا اعتراف کیا۔ جب ہم نے لیسٹر میں لوگوں بشمول مقامی برادریوں کے رہنماؤں یا اس بد امنی کی زد میں آنے والوں سے بات کی تو انہوں نے کئی مخصوص گمراہ کن معلومات کی نشاندہی کی، جنہوں نے 17 سے 18 ستمبر کی ہفتہ وار تعطیل کے موقع پر ہونے والے بدترین تشدد سے پیشتر اشتعال کو ہوا دی تھی۔ ایک جعلی خبر کا حوالہ تو کئی مرتبہ دیا گیا۔ فیس بک پر مبینہ طور پر ایک فکر مند والد نے پوسٹ کی کہ آج میری 15 سالہ بیٹی تقریباً اغوا ہی ہو گئی تھی۔ 3 انڈین لڑکوں نے اس سے پوچھا کہ کیا وہ مسلمان ہے۔ اس نے اسبات میں جواب دیا تو ایک لڑکے نے اسے پکڑنے کی کوشش کی۔ گزشتہ روز برمنگھم میں ہندوتوا تنظیم کی طرف سے منفی پروپیگنڈا کا مقابلہ کرنے کی غرض سے برٹش مسلم نوجوانوں کی ایک تربیتی ورکشاپ منعقد ہوئی، جس میں ان کو مستقبل میں سوشل میڈیا پر منفی رجحانات کو کاؤنٹر کرنے کی گائیڈ لائن دی گئی، جس میں مختلف ممالک کے مسلم یوتھ نے بھرپور شرکت کی۔ اس موقع پر منتظمین نے بتایا کہ سوشل میڈیا پر نوجوانوں کو اشتعال دلانے کے لیے ہندوتوا سرگرم عمل ہے، اس لیے ہم نے برطانیہ بھر میں اپنے نوجوانوں کو اس فتنے سے بچنے اور اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ورکشاپس منعقد کرنے کا فیصلہ کیا۔ My message is clear. The traps are being laid out for you. And we've seen it in the past, and we're seeing it now. People want, the enemies of the Muslims, they want us to fall into these traps. But we need to be very careful in how we manage and how we avoid these traps. We need to unite as a community, as Muslims. We need to put aside, this problem of Hindutva is happening in India. But Muslims from Pakistan, Muslims from Britain are feeling it. We have put, these flags to a side. We want to unite. We want to unite based on Islam, and under a political entity that is able to, inshallah, solve our problems and the problems that we see not just in India but in Kashmir, in Palestine, in Syria, so on and so forth. The problems are loads. Solution is one, inshallah, that we unite specifically for to solve the problems of our Muslim Ummah, and specifically the community and the Muslim youth. ہم نے دیکھا کہ ینگسٹرز بعض اوقات بڑے جذباتی ہو جاتے ہیں اور وہ سوشل میڈیا کے ذریعے ایک دم کال آ جاتی ہے، وہ اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ الحمدللہ ایک لحاظ سے اچھی بات ہے، وہ یونٹی دکھاتے ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ ان کو ایک ویژن کلیئر ہو، وہ کسی ٹریپ کے اندر نہ آئیں، کسی وائلنس کی طرف نہ جائیں، بلکہ وہ سمجھیں کہ اصل مسئلہ کیا ہے، اور اس مسائل کا حل جو ہم بڑے لوگ ہیں، ہمیں ایک ویژن ینگسٹرز کو دینی ہے۔ اس سلسلے میں یہ تربیتی پروگرام آج ہو رہا ہے تاکہ ینگسٹرز کو بتایا جائے کہ ہم مسلمان امت کا ایک حصہ ہیں، ہمیں ان مختلف قومیت میں بٹنا نہیں چاہیے۔ Today I've been to the event on Hindutva by the group One Brotherhood. Alhamdulillah, it was a good productive event. It's very engaging, lots of youth, lots of guys our age. We saw what happened in Leicester. We still haven't forgotten. While many trolls, many Hindutva, pro-Hindutva movements went on the internet typing on Twitter, typing on these things and using bots and chasing after all the media journalists trying to harass them. Alhamdulillah, we're here in person, we're here to talk, we're here to engage, and we're here to understand what the problem is and have a discussion, because we believe that it's not about how strong you troll and how many bots you hire. It's about how strong your ideas are, how strong your beliefs are. And alhamdulillah, Muslim, whether you're young, whether you're 14 years old, whether you're 40 years old, we believe our ideas and our beliefs are strong enough to hold the test of discourse, discussion, debate.
شرکا کا مزید کہنا ہے کہ سوشل میڈیا وار کا مقابلہ کرنے کی غرض سے اپنے نوجوانوں کی تربیت لازمی ہے اور آج کی ورکشاپ اس کی واضح مثال ہے۔ بلیٹن میں وقت ہوا ہے کمرشل بریک کا، آپ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ UK پلاسٹکس، جہاں پر خوبصورت ٹائلز، دیدہ زیب باتھ رومز، منفرد وال پیپرز، UPVC ونڈوز اینڈ ڈورز ایک ہی جگہ پر دستیاب ہیں۔ ایک مکمل گھر کی ضرورت۔ UK پلاسٹکس ہول سیل سپلائر کیش اینڈ کیری، 64 پچٹ اسٹریٹ، B6 4EX۔ فون نمبر 0121 448 1530۔ برمنگھم میں رومی ایسوسی ایشن کے زیر اہتمام محفل مشاعرہ اور نعت منعقد کی گئی، جس میں مقامی شعراء کرام اور نعت خواں حضرات نے شرکت کر کے اپنا کلام سنایا اور خوب داد سمیٹی۔ پاکستانی معروف نعت خواں نے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امام علی علیہ السلام کی منقبت پڑھ کر شرکاء کو خوب محظوظ کیا۔ رپورٹ کریں گے علی رضا۔ برمنگھم موزلے میں واقع رومی ایسوسی ایشن کے آفس میں محفل مشاعرہ اور محفل نعت منعقد کی گئی، جس میں مقامی شعراء کرام اور پروفیشنلز اردو ادب سے تعلق رکھنے والے حضرات نے بھرپور شرکت کی۔ افغانستان کی سنگلاخ چٹانوں سے 5ویں اور 7ویں صدی ہجری میں 2 روشنی کی کرنیں پھوٹی، ایک نے مشرق کی جانب جہاں کو روشن کیا اور لاہور میں داتا علی حجویری کے نام سے شہرت پائی، اور دوسری کرن نے ترکی کے قصبہ کو مسکن بنایا اور مغرب کو روشن کیا اور مولانا رومی کے نام سے شہرت پائی۔ مولانا روم کی خدمات کے پیش نظر ان کے نام سے برمنگھم کے دانشوروں نے اردو ادب کو برطانوی معاشرے کے اندر اپنی نوجوان نسل کو منتقل کرنے کی غرض سے ایک ادبی تنظیم رومی ایسوسی ایشن کے نام سے بنا رکھی ہے، جس کے زیر اہتمام گزشتہ روز محفل مشاعرہ کی روحانی محفل سجائی گئی۔ ڈاکٹر عامر نواز کی صدارت اور پروفیسر محمود رضا کی نظامت میں منعقدہ اس خوبصورت محفل میں حافظ اعجاز شکرگڑی، بوٹا شدائی، ڈاکٹر معصوم شاہ اور کمیونٹی کی نمایاں شخصیات نے اپنی شاعری سناتے ہوئے شرکاء کو بتایا کہ دنیا آج بھی مولانا روم کے نظریات اور افکار سے مستفید ہو رہی ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ اردو ادب کے فروغ اور صوفیہ کرام کی تعلیمات کے فروغ کے لیے اس طرح کی محفلوں کو تسلسل کے ساتھ جاری رکھا جائے۔ منصب محمود رسول مشہود، بے نہایت ہے تیرا جود رسول مشہود، بے نہایت ہے تیرا جود رسول مشہود، اور ہے تیری ذات بلا سایہ تمثیل دگر، ہے تیری ذات بلا سایہ تمثیل دگر، ہے تیرا نور بلا دود رسول مشہود۔ اس موقع پر پاکستان سے آئے ہوئے معروف نعت خواں اعجاز شکرگڑی نے اپنی خوبصورت آواز میں مولا علی علیہ السلام کا کلام سنا کر سما باندھ دیا۔ آگ سے جل جائے بشر، یہ ضروری تو نہیں کہ آگ سے جل جائے بشر، کہ بغض حیدر بھی کلیجے کو جلا دیتا ہے۔ ہم ہیں علی کے اور ہمارا علی امام منستو، منم غلام علی، ہزار جانے گرامی فدائے نام علی، ہم ہیں علی کے اور ہمارا علی علی۔ اس موقع پر پروفیسر محمود رضا، ڈاکٹر عامر نواز، ڈاکٹر معصوم شاہ اور اعجاز شکرگڑی نے CNN نیوز سے بات کرتے ہوئے کہا کہ رومی ایسوسی ایشن کے زیر اہتمام ہم مزید روحانی محفلیں کروا کر برٹش پاکستانی بچوں کو بھی اردو ادب کے ساتھ جوڑے رکھنے کی کوشش کریں گے۔ الحمدللہ آج برطانیہ میں یہ رومی سوسائٹی کے زیر اہتمام اتنی خوبصورت محفل تھی جس میں مجھے بلایا گیا، اور الحمدللہ آج مجھے عارفانہ کلام پڑھنے کا یہاں موقع ملا۔ جناب مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ، جناب داغ دہلوی، علامہ اقبال اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ تو میرے حرز جاں ہے کہ اعظم وہ انتخاب مشیت ہوں میں جسے نعت رسول کے لیے پیدا کیا گیا۔ آج کی یہ جو مجلس رومی ہے، ایک تو نسبت ہے ایک ایسی حضرت روم کے ساتھ کہ اس معاشرے میں اور اس ماحول میں جس میں ہم لوگ جی رہے ہیں، یا ہمارے برٹش بورن بچے ہیں یا ہماری فیملیز ہیں، ان تک جب اس طرح کی ذات کا کلام پہنچتا ہے، ان کا پیغام پہنچتا ہے، ان کی نسبت سے جب گفتگو پہنچتی ہے تو یقینی طور پر اس کا فیضان ہوتا ہے۔ جو رومی ایسوسی ایشن ہے، اس کا مقصد یہ بھی ہے کہ ہماری نئی نسل، جیسے ہم نے اپنے بچوں کو بلایا اور دیگر دوست احباب یہاں آتے ہیں، کہ ہم اردو کے فروغ کے لیے اس ملک میں کام کریں اور مل کر جو ہے نا، جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، شعراء ہیں، ان کو اکٹھا کیا جائے۔ رومی ایسوسی ایشن UK کے زیر اہتمام جو آج ہم نے پروگرام کا آغاز کیا ہے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم آنے والی نسل کو بھی اپنی پاکستان کی جو روایات ہیں اس کے ساتھ جوڑیں،
ہمارا ادب، ہمارا کلچر، ہمارا لٹریچر اور ہماری شاعری، اس کے حوالے سے جو بھی ہمارے آنے والے لوگ ہیں، یہاں کے لوگ ہیں، ان کو ہمارے کلچر کا پتہ چلے. اور اس کے لیے اس طرح کے جو پروگرام ہیں انشاءاللہ تعالی ہم کرتے رہیں گے، مشاعرے بھی کرائیں گے، ادبی پروگرام بھی کریں گے. شرکاء کا کہنا تھا کہ بیرون ملک ادب کی روحانی محفل سے دلی سکون حاصل ہوتا ہے. ایسی محفلیں تسلسل سے ہونی چاہیے. علی رضا، CNN نیوز، برمنگھم. مسلم لیگ نون لندن کے ترجمان سید تسنیم حیدر نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ عمران خان پر قاتلانہ حملہ اور ارشد شریف کے قتل کی سازش لندن میں تیار ہوئی. انہوں نے کہا کہ میں 20 سال سے نون لیگ سے منسلک ہوں. مجھے میٹنگ کے لیے بلایا گیا کہ نئے آرمی چیف کی تقرری سے پہلے عمران خان اور ارشد شریف کو راستے سے ہٹانا ہے. ان کا مزید کیا کہنا تھا، آئیے دیکھتے ہیں. جی، سید تسنیم حیدر شاہ، پاکستان مسلم لیگ نون کا میں 5 سال سے ترجمان ہوں ادھر، اور 20 سال سے میں پاکستان مسلم لیگ نون کی پاکستان سے میں ان کی جو خدمات کر رہا ہوں. اور ہوا یہ ہے کہ جو انکشافات ہیں لندن پلان کے، ان میں ادھر بیٹھا تھا، مجھے بلایا گیا، اور جو میٹنگ ہوئی اس میں یہی ہوا کہ ارشد شریف کا اور عمران خان کا قتل کرنا ہے. میٹنگ کب ہوئی، کس کے ساتھ ہوئی؟ میٹنگ ہوئی میاں محمد نواز شریف صاحب کے ساتھ. اور کب ہوئی؟ ایک پہلی 8 جولائی کو ہوئی، اس کے بعد جو ہے اپنا 20 سپتمبر کو ہوئی میری، اس کے بعد 29 اکتوبر کو میری. اور اس میں کون کون شامل تھا ان میٹنگ میں؟ ابھی یہ بتا سکتے ہیں جی، وہ میں نام انشاءاللہ بعد میں آپ کو. ٹھیک ہے، لیکن اس میں کیا پلاننگ ہوئی، کیا کہا گیا؟ اس میں یہی کہا گیا کہ ارشد شریف کو اور عمران خان کو ان کو رستے سے ہٹانا ہے، ان کا قتل کروانا ہے تاکہ یہ رستے سے ہٹ جائیں اور نئے چیف آف آرمی کی تقرری سے پہلے یہ کام کرنا ہے. تو آپ کو کیوں کہا گیا یہ کہ آپ کروائیں؟ ناصر بٹ صاحب نے میرا جو انٹروڈکشن میاں صاحب کو یہی کروایا کہ یہ گجرات میں بڑے ڈنڈی پٹی مضبوط ہیں اور یہ کام کر سکتے ہیں، ان کے پاس شوٹر ہیں. تو آپ سے کس نے کہا کہ آپ شوٹر دیں اور گجرات میں کیوں کریں؟ میاں محمد نواز شریف صاحب نے بولا جی شوٹر آپ دیں، اور گجرات میں جب جگہ دیں گے آپ کو وزیر آباد میں، اور جو ہے ادھر جو الزام ہے پھر وہ شوٹر کس کو قتل کروانے کے لیے مانگے گئے تھے نواز شریف صاحب کی طرف سے؟ عمران خان کو. جی، عمران خان کو وزیر آباد میں جو قتل کروانا تھا وہ شوٹر آپ سے کہا گیا دیے جائیں. جی. تو آپ کو پتا ہے کہ جب آپ نے شوٹر نہیں دیے تو وہ کدھر سے ارینج کی گئی، اس بارے میں کچھ معلومات ہے آپ کے پاس؟ بٹ صاحب نے جو ہوئی اس کے بعد انہوں نے یہی بتایا کہ اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو ہم نے ارینج کر لی ہیں. تو ظاہر میں پارٹی کا حصہ ہوں تو انہوں نے میرے ساتھ شیئرنگ کی. میں نے کہا ٹھیک ہے. تو اس کے بعد میں نے ملک صاحب کو بتایا جی یہ اپنا جو ہے ان شوٹر کے بارے میں کچھ معلومات ہے آپ کو، اور کیا کوئی اگلا حملہ آور کون ہے، وہ پہلے والا یا کوئی اور ارینج کیا گیا ہے؟ یہ نہیں بتا سکتے اب. وہ آپ کو، لیکن آپ کے پاس وہ معلومات موجود ہیں کہ یہ تمام جو عمران خان پہ فائرنگ ہوئی شوٹرز نے کی، اس کی معلومات آپ کے پاس مکمل موجود ہے؟ مکمل موجود ہے، ہاں جی. اور اس کنسپریسی سے آپ نے UK کی پولیس کو کمپلینٹ کی ہے یہاں؟ جی بالکل کیا ہے. انہوں نے مجھے اپنا بولا کہ ہم آپ کی رکھوالی بھی کریں گے. آپ کے پاس ان میٹنگز کے کوئی ثبوت ہیں؟ انشاءاللہ میں پکچرز دوں گا آپ کو. ایک اور خبر سے آپ کو آگاہ کریں کہ ادارہ شماریات کی جانب سے رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ پاکستان کی کل آبادی 22 کروڑ سے تجاوز کر چکی ہے، جو کہ دنیا کی کل آبادی کا 3% حصہ ہے. پاکستان کی کل آبادی کس حد تک تجاوز کر گئی، نئے اعداد و شمار جاری. یاد رہے کہ پاکستان کی آبادی 2017 کی مردم شماری کے مطابق 22 کروڑ 76 لاکھ سے زائد تھی. پاکستان کی کل آبادی 22 کروڑ سے تجاوز کر گئی. ادارہ شماریات نے آبادی کے نئے اعداد و شمار جاری کر دیے ہیں. نئے اعداد و شمار کے مطابق پاکستان کی کل آبادی 22 کروڑ 4 لاکھ 25 ہزار 254 ہے. اس میں سے مردوں کی تعداد 11 کروڑ 16 لاکھ 93 ہزار 464، جبکہ خواتین کی 10 کروڑ 87 لاکھ 71,790 ہے. ملک میں شہری علاقوں کی آبادی 8 کروڑ 10 لاکھ 14,134، جبکہ دیہی علاقوں کی آبادی 13 کروڑ 94 لاکھ 11,124 ہے. یاد رہے کہ پاکستان کی آبادی 2017 کی مردم شماری کے مطابق 20 کروڑ 76 لاکھ سے زائد تھی. دوسری جانب اقوام متحدہ کی ایک رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ دنیا کی کل آبادی 8 ارب سے بڑھ گئی ہے اور پاکستان اس کا 3% ہے. رپورٹ کے مطابق 2023 تک دنیا کی آبادی 8.5 ارب ہونے کا امکان ہے. 1950 سے دنیا کی آبادی سست ترین شرح سے بڑھ رہی تھی. 2020 میں اس میں 1% کمی ہوئی. ایک اور خبر سے آپ کو آگاہ کریں کہ لکی مروت اور باجوڑ ایجنسی میں دہشت گردی کے واقعات میں سیکیورٹی اہلکاروں کی شہادت پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے وفاق المدارس الشیعہ پاکستان کے صدر علامہ ریاض حسین نجفی نے کہا کہ کالعدم تکفیری تنظیموں کو نکیل ڈالے بغیر پاکستان میں امن و امان ممکن نہیں. احوال جانتے ہیں اس رپورٹ میں.
वफाकुल मदारिस अल-शिया पाकिस्तान के सदर अल्लामा हाफिज सैयद रियाज हुसैन नजफी, सेक्रेटरी जनरल अल्लामा मोहम्मद अफजल हैदरी और नायब सदर अल्लामा सैयद मुरीद हुसैन नकवी ने लकी मरवत और बाजोड़ में होने वाले दहशतगर्दी के 2 अलग अलग वाकयात में सिक्योरिटी अहलकारों की शहादत पर अफसोस का इजहार करते हुए शहदा की मगफरत की दुआ की। ताज़ीती बयान में उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को दहशतगर्दी का फिर से सामना है। दहशतगर्दी के वाकयात में फौज, पुलिस और दीगर सिक्योरिटी इदारों के साथ साथ अवाम ने भी बड़ी कुर्बानियां दी हैं। मुल्क कौम की हिफाजत के लिए मुतय्यन सिक्योरिटी एहलकारों पर फायरिंग काबिल मुजम्मत है। ऐसे वाकयात की रोकथाम के लिए इक़दाम करना होंगे। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान 2 दिहाइयों से बैरूनी ताकतों की वजह से मुसल्लह दहशतगर्दी का शिकार चला आ रहा है, जिसकी भारी कीमत पाकिस्तानी कौम अदा कर चुकी है। कल अदम तकफीरी दहशतगर्द तंजीमों को नकील डाले बगैर पाकिस्तान में अमन मुमकिन नहीं। अफसोस 2016 में आर्मी पब्लिक स्कूल में दहशतगर्दी के हमले के बाद तश्कील पाने वाले नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद नहीं किया जा सका। दहशतगर्द दंदनाते फिरते हैं और शरीफ शहरियों को 4th शेड्यूल के नाम पर पाबंदियों में जकड़ दिया जाता है। रेहान हाशमी, CNN न्यूज, कराची। खबर शामिल करेंगे पाकिस्तान से, जहां चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने कहा है कि 26 नवंबर को सबको सरप्राइज मिलेगा। हुकूमत जिसको चाहे आर्मी चीफ लगाए, मुझे कोई मसला नहीं है। उन्होंने कहा कि हमारा मुतालबा साफ और शफाफ इलेक्शंस का है, जिसके बाद ही किसी भी किस्म की बातचीत की जाएगी। उनका मजीद कहना था कि पूरी रियासती मशीनरी इस्तेमाल करने के बाद भी घड़ी के अलावा कुछ नहीं निकला। तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने कहा है कि 26 नवंबर को सबको सरप्राइज मिलेगा। मुझे इनकी मंसूबाबंदी का इल्म है और मैं आगे की प्लानिंग कर रहा हूं। सहाफियों से मुलाकात के दौरान उन्होंने आर्मी चीफ की तैनाती से मुतल्लिक कहा कि ये जिसको मर्जी चाहे आर्मी चीफ लगाएं, मुझे कोई मसला नहीं। अब ये लोग दोनों तरफ से फंस चुके हैं। इमरान खान ने कहा कि इलेक्शन करवाते हैं तो ये लोग फारिग हो जाएंगे, नहीं करवाते तो मुल्क दिवालिया होने का खतरा है। हमारी कोशिश है कि जल्द अज जल्द साफ शफाफ इंतखाबात का इनेकाद मुमकिन हो। नए इंतखाबात के अलावा मुल्क की मसाइल का कोई हल नहीं है। साबिक वज़ीर आज़म ने कहा कि सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी के जरिए मुझे पैगामात भिजवाए गए हैं, लेकिन मेरा सिर्फ एक ही मुतालबा है कि इलेक्शन की तारीख दें, उसके बाद सारी बातचीत होगी। उन्होंने कहा कि उनकी करप्शन की दास्तान से पूरी दुनिया वाकिफ है। मेरे खिलाफ पूरी रियासती मशीनरी इस्तेमाल करके भी घड़ी के अलावा कुछ नहीं निकाल सके। घड़ी वाले मामले पर अदालत जा रहा हूँ। पूरा यकीन है कि अदालत में ये प्रोपेगेंडा आया हो जाएगा। उन्होंने कभी अवाम की ताकत को समझा ही नहीं। ख्याल रहे कि चेयरमैन PTI इमरान खान ने लॉन्ग मार्च को खत्म करके पार्टी रहनुमा और कारकुनों को 26 नवंबर को रावलपिंडी पहुंचने की कॉल दी है। इमरान खान ने हकीकी आजादी मार्च के दूसरे मरहले का आगाज करते हुए कहा कि हमारी तहरीक नहीं रुकेगी। 26 नवंबर को शफाफ इंतखाबात का मुतालबा करेंगे। सारी कौम हकीकी आजादी के लिए मिलकर हमारे साथ जदोजहद करे और पिंडी पहुंचे। अगले हफ्ते पिंडी में सबसे मुलाकात होगी, जहां मैं तहरीक के अगले लाहे अमल का ऐलान करूंगा। और यहाँ आपको बताएं कि मिस्र में होने वाली आलमी माहौलियाती कॉन्फ्रेंस COP27 में मौसमियाती तब्दीलियों से मुतासिर होने वाले ममालिक के लिए फंड्स कायम करने पर इत्तफाक किया गया है। मिस्र में होने वाली आलमी माहौलियाती कॉन्फ्रेंस COP27 में मौसमियाती तब्दीली से ज़्यादा मुतासिर होने वाले ममालिक के नुकसानात को पूरा करने के लिए खुसूसी फंड्स कायम करने पर इत्तफाक किया गया। फंड्स ब्रॉड डोनर बेस पर फराहम किए जाएंगे। चीन का कहना है कि तरक्की याफ्ता ममालिक को अपनी जिम्मेदारियां पूरी करनी चाहिए और तरक्की पजीर ममालिक को फंड्स फराहम करने चाहिए। अमरीका ने अब तक तजावीज़ पर अवामी सतह पर रद्द-ए-अमल नहीं दिया है। मुज़ाकरात में एक मुबस्सर ने कहा कि ऐसा लगता है कि अमरीका को तहफ़्फ़ुज़ात हैं। जनूबी कोरिया में पाकिस्तान के सफारतकार नबील मुनीर ने बताया कि फ्रांस टिमरमैन्स की तजवीज़ अच्छी खबर है, लेकिन अब भी कुछ तकसीम मौजूद है। इनका कहना था कि हमारे लिए COP27 कॉन्फ्रेंस की कामयाबी इस बात पर मुनहसर है कि होने वाले नुकसान और तबाही पर हम क्या हासिल करते हैं। तफसीलात के मुताबिक मुज़ाकरातकारों ने यूरोपीय यूनियन की तजावीज़ से इत्तफाक किया है, जिसका मकसद मौसमियाती तब्दीली से मुतासर होने वाले ममालिक की फाइनेंसिंग पर तअत्तुल को हल करना है और मिस्र में मुनक़िदा अक़वाम मुत्तहिदा की मौसमियाती कॉन्फ्रेंस को हतमी मुआहदे तक पहुँचाना है। आगे बढ़ते हैं और आपको बताएं कि बर्मिंघम के मकामी हॉल में सिमथिक पाकिस्तान मुस्लिम एसोसिएशन की जानिब से पाकिस्तान में सैलाब ज़दगान के लिए फंड रेजिंग इवेंट का इनेकाद किया गया, जिसमें बरतानिया भर से मुखय्यर ख़वातीन और हज़रात ने शिरकत करके दिल खोल कर अतियात दिए। जबकि लंदन से आए हुए नौजवान कव्वाल ग्रुप के हमरा अवैस मियाँ कव्वाल ने अपनी लाइव परफॉर्मेंस के जरिए शुरका को खूब महसूस किया। रिपोर्ट करेंगे मोहम्मद उज़ैर।
सर्दी के मौसम के आगाज के बाद पाकिस्तान में सैलाबजदगान की मुश्किलात बढ़ जाने के पेश नजर ओवरसीज कम्युनिटी ने बर्मिंघम के मकामी हॉल में इमरजेंसी फंड रेजिंग इवेंट मुनाकिद किया। सिमथेक पाकिस्तानी मुस्लिम एसोसिएशन के चेयरमैन आमिर अफजल, वाइस चेयरमैन आबिद हुसैन, अमान सनवेल के मोहम्मद फारूक और मर्सी रिलीफ के रहीम जंग ने मिलकर सैलाबजदगान को सर्दी से बचाने की गर्ज से एक तकरीब सजाई, जिसमें बरतानिया भर से मुख्तलिफ ममालिक से ताल्लुक रखने वाली मुख्तलिफ मज़ाहिब के मुखय्यर ख़वातीन हज़रात को मदऊ किया गया। जबकि ब्रिटिश पाकिस्तानी आर्टिस्ट लियाकत मानी की जानिब से सैलाबजदगान के हवाले से शुरका को आगाही देते हुए पाकिस्तानी क्रिकेट खिलाड़ियों के बल्ले ऑक्शन करके फंड रेजिंग की गई। इस दौरान मुंतज़मीन ने डॉक्यूमेंट्री के जरिए शुरका को सैलाबजदगान की मुश्किलात के बारे में आगाही देते हुए इमरजेंसी जरूरियात के बारे में बताया, जिस पर कम्युनिटी ने फौरी इमदाद की। मुंतज़मीन ने बताया कि 30,000 की फंडिंग बहुत जल्द सैलाबजदा इलाकों में सर्दी से बचाव के लिए इस्तेमाल की जाएगी। तकरीब में नौजवान कवाल ग्रुपों के हमरा अवैस मियां कवाल ने लाइव परफॉर्मेंस के जरिए शुरका को खूब महसूस किया। तमाम रिंदानम के सगे कुए शेर यज़गानम कभी दीवार हिलती है, कभी दर कांप जाता है। मौला अली मौला, 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 अली 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 हक अली मौला, अली मौला, अली। इस दौरान चेयरमैन SPMA आमिर अफजल, आबिद हुसैन, लियाकत मानी और दीगर खवातीन हजरात ने CNN न्यूज से बात करते हुए कहा कि विंटर की वजह से सैलाबजदगान की मुश्किलात बढ़ चुकी हैं, जिसकी वजह से हमने इमरजेंसी फंड रेजिंग अपील रखी थी, जिसमें ओवरसीज पाकिस्तानी के अलावा दीगर कम्युनिटीज ने भी दिल खोल कर अतियात दिए। हमारी कोशिश होगी कि हम जल्द अज जल्द ये रकम मुतल्लका एरियाज में पहुँचा दें। आज का ये जो प्रोग्राम था, ये ओवरसीज ने एक ऐसा प्रोग्राम यहाँ पे पेश किया है और बताया है कि हम बेशक हज़ारों मील दूर रह रहे हैं, लेकिन हमारा दिल जो है वो पाकिस्तान के साथ धड़क रहा है और पाकिस्तान के इस मुश्किल की घड़ी में आज ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने दिल खोल के मदद की है। जब से हमें फ्लड्स का पता लगा है, आई थिंक जितनी मेहनत इस साल की गई है और जितना क्रेडिट ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को देना चाहिए, अनफॉर्चुनेटली नहीं मिल रहा इस टाइम, क्योंकि ओवरसीज़ पाकिस्तान जो है वो असल में वो पाकिस्तान है, मुझे लगता है, क्योंकि शाना बशाना खड़े हैं। उन्होंने हर एक चैरिटी को सपोर्ट किया है। उन्होंने ये नहीं देखा है कौन कहाँ कैसे कलेक्ट कर रहा है। वो गए हैं, कवाली इवेंट्स हैं, नशीद इवेंट्स हैं, शादियाँ हैं, हर जगह लोगों ने डोनेशंस किए हैं। तो मैं समझता हूँ ह्यूज वेल डन टू द ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ फॉर बिल्डिंग पाकिस्तान अगेन। SPMA की तरफ से और मर्सी ग्रुप और ईमान ग्रुप की तरफ से एक अच्छा चैरिटी इवेंट हुआ जिसमें कई लोगों ने हिस्सा लिया। और सबसे पहले मैं उन लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जिन लोगों ने दिल खोल कर इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया और गरीब लोगों के लिए डोनेशन दी। इसमें इंसान के लिए सबसे बेहतर इंसान वही है जो दूसरों के लिए बेहतर है। हमें चाहिए एक दूसरे इंसान की खिदमत करें, उनकी मदद करें। जहाँ की भी दुनिया के किसी भी हिस्से में कोई भी मुश्किल हालात में हो, किसी भी परेशानी में हो, हमें दूसरों की हेल्प करनी चाहिए। आज बर्मिंघम में SPMA की तरफ से जो है एक चैरिटी इवेंट का एहतमाम किया गया इधर, और यहाँ पे काफ़ी ब्रिटिश बॉर्न बच्चे और सब लोग, जितने काफ़ी लोगों की तादाद मौजूद थी। और हमें चाहिए कि जितने भी ब्रिटिश और ये इस तरह के इवेंट्स होते रहने चाहिए, कवाली इवेंट्स, क्योंकि इसमें यह है कि हमारे कल्चर को प्रमोट किया गया है। और मैं तमाम जितनी भी ऑडियंस हैं इसका बहुत ही शुक्रगुजार हूँ। बहुत प्यार मिला बर्मिंघम से। We're from the Yemeni Community Association in Samwell, and it's good that we've all come together to raise funds for Pakistan. So inshallah khair. This event's been so amazing, it's unbelievable, and everybody's been so helpful. It's great. I really enjoyed it. Fantastic. Thank you. I'm Saida Khatoon. I'm a councillor for Tipton Green, and I represent the Bangladeshi Women's Association. And we're here today to support the fundraising by SPMA and Mercy Relief on behalf of the people of Pakistan who really need the support. And we are here to show our support, also raise money for this event. And I think it's very successful. All communities are here from all different faiths, and they have raised a lot of money, but we still need
a lot of people to come together. Being part of this event today has just kind of made us see that when we're all together as one, we can actually achieve amazing things. Individually, we can't do as much, but together as a group, we can achieve great and big things. शुरका ने कहा कि बतौर इंसान हमें मुश्किल में फंसे अपने बहन भाइयों की इमदाद में कोई कसर नहीं छोड़नी चाहिए, जिसके लिए हमेशा ओवरसीज पाकिस्तानियों ने अहम रोल अदा किया है। मोहम्मद उजैर, CNN न्यूज़, बर्मिंघम। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। मजीद बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट cnnews.tv और आप देखते रहिए CNN न्यूज़।